يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں اس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منع کے لا۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سنوار لیں، ابوبکر سے آئینہ عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور مسند پر تشریف فرما معزز علماء عظام، علماء کرام، آج کی اس مبارک پر رونق مجلس میں اور جلسے میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہوا۔ بندہ سب سے پہلے رب کریم کا شکر گزار ہے کہ اس نے آپ حضرات کے اس عظیم الشان جلسے میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر مستضاد کے اس جلسے کی برکت سے فخر اعظام قائد ملت حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائیں، جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست بہت ادب کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ، بلا شور شرابے کے تھوڑی دیر دین کی بات سن لیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کتاب مقدس قرآن مجید عنایت فرمایا ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن کا کتاب مقدس کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، اور ایک اصولی بات یہ یاد رکھو کہ جن دو لوگوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے تو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے تو اولاد پر حق ہے ماں باپ کا، ماں باپ پر حق ہے اولاد کا۔ جن دو چیزوں میں بھی رشتہ ہوتا ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اور مومن ہر ایمان والے کا کتاب مقدس قرآن مجید کے ساتھ اٹوٹ اور گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ وہ ہماری رہبری کرے، راستہ بتائے، گائیڈ لائن کرے، ہم کو سیدھا راستہ بتائے۔
لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایمان والے کا کتاب مقدس کے لیے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی کتاب کے کیا حق ہیں۔ 5 حق ہر مسلمان پر اللہ کی کتاب کے ہیں۔ اس کو دھیان سے آج کی اس مجلس کا سبق سمجھ کر سن کر جائیے۔ ہر مسلمان کو یہ 5 حق اللہ کی کتاب ہونے کے ادا کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا۔ قرآن مقدس، قرآن حمید، قرآن مجید کا اعزاز اور اعجاز یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دوسری جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتاب تو ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے، ما خرج منہ، یہ کتاب مقدس وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ذرا تصور کریں، میرا وجود ناپاک، میری زبان ناپاک، ہم اتنے ناپاک لوگ اور اتنے گنہگار لوگ، لیکن اس رب کی کرم فرمائی دیکھیے کہ وہ ذات جس کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے، ہماری ناپاک زبان کو اجازت دی گئی، ہماری گنہگار ذاتوں کو اجازت دی گئی کہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اس کتاب مقدس کو ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ دیکھو آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ پر ہم میسج کرتے ہیں تو وہ 2 طرح کے میسج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ میسج، یعنی لکھ کر ٹائپ کر کے میسج کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وائس میسج، بول کر بھیجتے ہیں۔ اب ان دونوں میں زیادہ اوتھینٹک اور مستند اور معتبر اگر کوئی میسج ہے تو وہ کون سا ہے؟ وائس میسج۔ کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ بھائی کا موبائل لوں اور اس میں کچھ انگلی دبا کر لکھ دوں تو جس کو وہ میسج جائے گا وہ سمجھے گا انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ وہ لے کر ان کے بچے نے لکھا ہے۔ اس میں ہیرا پھیری کی گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی وائس میسج ان کا فون لے کر دوسرا بولے گا، فوراً اگلا سمجھ جائے گا کہ یہ وہ بھائی کی آواز نہیں ہے جن کا یہ نمبر ہے۔ تو پتہ یہ چلا وائس میسج کا مقام اور مرتبہ ٹیکسٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید، قرآن حمید رب کریم کا وائس میسج ہے انسانیت کے نام۔ یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، اور دوسری آسمانی کتابیں صرف اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلا حق اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ صحیح کرنا۔ جو یہ مدرسۃ الریان میں اور ہمارے مدارس میں تصحیح اور قرآن مجید اور ابھی علماء اور قراء حضرات جو تلاوت کر رہے تھے، جس انداز میں، جس ڈھب اور لب و لہجے کے ساتھ اس کا پروناؤنسیشن اور تلفظ کیا جا رہا تھا، اس انداز میں ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے آج کیا بات ہو گئی کہ بچپن سے 55 گزر گیا، ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک ہماری سورہ فاتحہ بھی درست نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ عربی زبان کی نزاکت بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان میں ہارٹ اور دل کو بولتے ہیں قلب، قلب بڑی قاف سے قلب۔ اگر آپ اس قاف کو نہیں ادا کریں گے اور قلب بولیں گے تو اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے، معنی بدل جائیں گے، اس صورت میں اس کا معنی کتا ہو جائے گا۔ تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا، کہاں ہارٹ اور دل اور کہاں کتا۔ تو یہ الفاظ کی درستگی، یہ مخارج کی درستگی ہر ایمان والے پر ضروری، اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک اور مثال رس کروں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، صلی صلی صلی، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رحمت کاملہ نازل فرما دیجئے۔ اور اگر ہم نے اس کا صحیح تلفظ نہیں کیا، صلی پڑھ دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان کپا جاتی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے کہ نبی کریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ خاتم بدیم، تلوار کھینچ لیجیے، معنی کتنا بدل گیا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح کریں۔
تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے میننگ اور معانی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم انسانوں کو، ہم ایمان والوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کل قیامت میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو آسامی بھاشا آتی تھی، عربی نہیں آتی تھی، اس سے ہم قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ عذر اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ رب کریم اپنے بندوں سے ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہیں۔ اگر میرے پاس میرے کسی دوست اور بچپن کے یار اور فرینڈ کا میسج آتا ہے، اور وہ میسج آتا ہے کسی دوسرے دیش سے، دوسرے ملک سے، مثال کے طور پر انگلش میں آتا ہے، اب جب وہ میں میسج کھولتا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھے انگلش نہیں آتی ہے، تو کیا میں یہ کروں گا کہ اس میسج کو ڈیلیٹ کر دوں گا؟ نہیں، ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ میرے بہت جگری یار کا میسج آیا ہے، 10 جاننے والوں سے پڑھوں گا، میرے بھائی بتاؤ نا اس میں کیا لکھا ہے، بھائی بتاؤ نا اس میں کیا لکھا ہے، 10 جانکاروں کو پوچھوں گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس رب کریم نے انسانیت کے نام جو میسج دیا ہے، اسی میسج میں رب کریم یہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو اگر تم کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو یہ اہل ذکر تشریف فرما ہے، ان سے جا کر پوچھو نا۔ دنیا کی سب باتیں پوچھتے ہو، انجینئر بننا ہے تو انجینئر جا کر پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن دین اتنا سستا کیوں ہو گیا کہ ہم ہمارے علماء کرام کی خدمت میں نہیں جا رہے؟ آج امت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ عوام اور علماء کرام کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ آج یہ اجنبی مسافر آپ کے درمیان جب حاضر ہوا، آپ بڑی عقیدت سے سن رہے ہیں، آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، لیکن ایک عام ضابطہ اور عام دنیا کا اصول یہ بن چکا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ یہ جو آپ کے علماء کرام ہیں، یہ جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان سے آپ کا رشتہ عقیدت کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان سے دین ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم علماء کرام کی قدر کریں، ان کی عزت افزائی کریں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو علماء کی شان میں گستاخی کرے گا، جو علماء کی شان میں گستاخی کرے گا، قبر کھول کے دیکھ لینا، میرا دعویٰ ہے قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا منہ قبلے سے پھیر لیا جائے۔ آج ہم علماء کرام کی غیبتیں کر رہے ہیں، وہ عالم صاحب ایسے، وہ جماعت ایسی، وہ جماعت ایسی، وہ فلاں عالم ایسا، یہ ہم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ آج باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، جبکہ رب کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو۔ اگر اختلاف کرو گے، لڑائی جھگڑے کرو گے، بات بات پر پارٹیاں بناؤ گے، جماعت والے اپنی آیت الگ بنا لیں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خانقاہ والے اپنی آیت الگ بنا لیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور مدرسے والے الگ الگ اپنی آیت طے کر لیں گے، هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ ارے بھائی تینوں آیتیں قرآن مجید ہی کی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر شعبے کے، ہر دین کے شعبے کے ساتھ ہر مسلمان کو جڑنا ہے، پارٹی بندیاں نہیں کرنی ہے، باطل کی سازش کا شکار نہیں ہونا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان والا آپس میں بھائی بھائی، یہ مسجد والا یہ مسجد والے بھائی بھائی ہے، یہ مدرسے والے بھائی بھائی ہے، وہ مدرسے والے الگ بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہے، قرآن مجید نے یہ کہا انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ تو بہرحال اللہ کی کتاب کے معنی کو سمجھیں، 3 باتیں یاد ہو گئی، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اس کے الفاظ کو صحیح کرنا، اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنا، اپنی بستیوں میں درس قرآن مجید شروع کرو۔ اور ایک درخواست یہ بھی عرض کروں گا کہ دین کے دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے ہم جس طرح گشت کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ گشت تبلیغ کے لیے ہوگا، درس قرآن ہو تو گشت نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی بستی میں گھوم کر لوگوں کو لاؤ،
آج جلسہ ہے چلو دین کی بات سنیں گے، آج درس قرآن ہے چلو دین کی بات سنیں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تھوڑا آواز کم ہو گیا ہے۔ تو تیسری بات اللہ کی کتاب کے معانی کو سمجھنا۔ چوتھی بات اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ذوق اور شوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ۔ ایک چھوٹا بچہ جب چوئنگم چباتا ہے تو چباتے چباتے 2-3 گھنٹے وہ کھاتے رہتا ہے، کیوں بھائی؟ اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کی مٹھاس اس کو محسوس ہو رہی ہے، اندے مقرر کا لطف وہ محسوس کر رہا ہے۔ سچا مومن وہ ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھے اس کی روح گوشت میں آ جائے، اللہ سے اس کا کنیکشن اور تعلق قائم ہو جائے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے تاقوں کی زینت بنا دیا ہے، صرف رمضان میں تلاوت کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صبح صبح لوگوں کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج وقت وہ ہوا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے واٹس ایپ پر کیا آیا وہ دیکھنا ضروری ہے۔ تلاوت کا کوئی حق ہم ادا نہیں کرتے۔ تلاوت کا اہتمام نمبر 4۔ اور 5ویں بات، جو معنی قرآن مجید کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہے امت اور انسانیت کو پہنچانا۔ یہ مدرسۃ الریان اور ان مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ ان نونہالان قوم اور ان معصوم بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ گنہگار کہہ سکتا ہے اس وقت امت مسلمہ اور مسلمانہ نے ہند کی سب سے بڑی ضرورت اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس سے بڑا ہم مسلمانوں کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ آج نشانہ لگا ہوا ہے ہماری نسلوں کے ایمان پر۔ کل قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری اولادیں اسکول کی طرف جا رہی ہے، ضرور جائیں، ایجوکیشن ضرور حاصل کریں، لیکن ایمان سب سے پہلے، ٹھوس ایمان سب سے بنیادی ضرورت، میری اور آپ کی سب سے بنیادی ضرورت ٹھوس ایمان۔ آج اسکول میں بچہ جاتا ہے تو اس کو پڑھاتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، جس کو تھوڑی گاڑی اردو میں بول سکتے ہیں کہ ڈراون کا نظریہ ارتقاء، کہ پہلے انسان بندر تھا پھر انسان بنا دھیرے دھیرے، یہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید تخلیق، دنیا کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا وہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ اب جب بچپن میں مدرسے میں ہمارے بچے کو پہلے یہ پڑھایا جائے گا اور بعد میں وہ بندر کی کہانی پڑھائی جائے گی، ہمارا بچہ فوراً بولے گا وہ غلط ہے یہ صحیح۔ لیکن ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے تئیں فکر مند نہیں ہیں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، 12 بچے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے، مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بچوں کو جمع کر کے ایک سوال کیا۔ یہ سوال نہیں کیا کہ میری پراپرٹی کا بٹوارا کیسے کرو گے، یہ سوال نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اس سوال کو نوٹ کیا ہے۔ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نصیحت ایک لفظوں میں لکھنے کے لیے کہا جائے کہ انسانیت اور امت مسلمہ کو ایک لائن میں ایک میسج دے دو تو حضرت آپ کیا میسج دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں وہی میسج دوں گا جو یعقوب علیہ السلام کا سوال اپنی اولادوں 12 بچوں سے تھا، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میری نسلوں، میری قوم، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت سے ہٹ تو نہیں جاؤ گے۔ اس وقت سب سے بنیادی ضرورت ہمارے ایمان کی حفاظت کی۔ ہمارے علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرنی ہے اور آپ کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج مدارس کی طرف ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں، علم دین سکھانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پیسہ کم ہے، وہاں دنیا زیادہ دکھتی ہے، چمک دمک زیادہ دکھتی ہے، رنگ ریلیاں زیادہ نظر آتی ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا رہے۔ یاد رکھیے قبر میں جانے کے بعد ایک بچہ توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے،
باپ کی قبر میں مغفرت ہو جاتی ہے. ABCD پڑھنے سے قبر میں مغفرت نہیں ہوگی. ہم ABCD کا انکار نہیں کر رہے ہیں, اس کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن ہونا چاہیے اور لائر ہمارے ہونے چاہیے, ڈاکٹرز ہمارے ہونے چاہیے. لیکن جو آج مسلمان مال کی طرف بھاگ رہا ہے, اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. مال سے زیادہ ایمان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. آج دنیا والوں سے ہمیں سوال کریں, ہم آپ سے ایک سوال کریں کہ یہ بتاؤ سب سے اونچی پوسٹ کون سی ہے؟ سب پوسٹ سمجھتے ہیں ڈگری, سب سے اونچی ڈگری کون سی ہے؟ ایسا سوال کریں تو جس کی جیسی سوچ ویسا جواب ملے گا. کوئی بولے گا ڈاکٹر صاحب بہت بڑے, کوئی بولے گا انجینئر صاحب بہت بڑے, کوئی بولے گا PM صاحب بہت بڑے, CM صاحب بہت بڑے. جس کی جو سوچ وہ جواب ملے گا. لیکن صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا والے ڈاکٹر کرتے رہیں, انجینئر کرتے رہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں. یہ سب سے بہترین طبقہ ہے. صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی. بچوں آپ تھوڑا ادھر ہو جاؤ, انتشار نہ کرے بھائی. لیکن ایک المیہ یہ بھی ہے, معذرت کے ساتھ ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہیں گے جو عوام نہیں سمجھے گی انشاءاللہ تو اچھا رہے گا, کہ ایک مولانا صاحب مکتب پڑھاتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں. ان کو کسی شیخ الحدیث صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں, آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے نورانی قاعدہ بول دیا تو میری انسلٹ ہو جائے گی کہ تم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہو, اتنی چھوٹی چیز پڑھاتے ہو. یاد رکھو وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے علماء ربانی وہ ہیں الذین یعلمون الصغار قبل الکبار. یہ چھوٹے بچوں کو جو علماء پڑھاتے ہیں وہ علماء ربانی ہیں, وہ بہت بڑے علماء ربانی ہیں. اب وہ مولانا صاحب جو ناظرہ پڑھاتے ہیں ان سے جب پوچھتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب عرض کرو. جواب یہ ملتا ہے, سامنے تو شیخ الحدیث صاحب ہے, تو جواب یہ ملتا ہے کہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہوں. آپ لوگ مت سمجھیں, علماء سمجھ لیں. بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جلالین کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ قرآن مقدس سے زیادہ ہے, اس میں آپ جلالین کا نام لے رہے اور قرآن مجید کو بیچ میں رکھ رہے ہیں. ارے بھائی فخر کے ساتھ میں کہوں گا, فخر کے ساتھ کہوں گا کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے. فخر کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم قرآن مجید کے خادم ہیں, یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. ہر مسلمان کا ایک رشتہ کتاب مقدس کے ساتھ ہے اور دوسرا سیمپل اور نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آج میرے نوجوان کو کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ سنتوں سے کیوں خالی ہو گیا؟ اس کو غیروں کا چہرہ کیوں پسند آ رہا ہے؟ میرے سرکار کی شان آپ کو پتا ہے, آپ کے جیسا دنیا میں نہ کوئی حسین آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. شاعر کہتا ہے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا. اردو سمجھتے ہیں؟ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, میرے سرکار کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی. ایک شاعر کیا کہتا ہے سنو, حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں. یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر.
حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ شق القمر کا معجزہ ثابت ہے، شاعر نے اپنی بات کہہ دی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب کوئی واعظ میں کوئی بات کہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ حدیث کی تحقیق کی روشنی میں انگلی کا اشارہ ثابت نہیں ہے، شق القمر ثابت ہے، ان شق القمر، لیکن انگلی کا اشارہ ثابت نہیں۔ تو بہرحال سرکار نے انگلی کے اشارے سے یا ایک تحقیق کے مطابق 2 ٹکڑے فرمائے۔ آپ کی ذات اقدس چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ آج یہ گنہگار آپ کو بتانا چاہے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک معجزہ ہوا، نہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوا یہ ایک معجزہ۔ جب کوئی چیز 2 ٹکڑے ہوتی ہے وہ زمین پر گرتی ہے، وہ دونوں ٹکڑے زمین پر نہیں گرے، دوسرا معجزہ، وہ دونوں ٹکڑے آسمان سے اتنا نیچے آ گئے کہ اس وقت کے انسانوں نے سگی آنکھوں سے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ دیکھا، یہ تیسرا معجزہ، وہ دونوں ٹکڑے جا کر واپس مل گئے، یہ چوتھا معجزہ، اور اوپر چلے گئے، یہ 5واں معجزہ۔ میرے سرکار کے ایک معجزے میں 5 معجزے چھپے ہوئے۔ لیکن آج میرا نوجوان تو دور کی بات، بوڑھے میاں بھی ہینڈسم بننے کے لیے داڑھی کتروا رہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر یہ خوبصورتی کا معیار نہ ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی اس کا اہتمام نہ فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کون ہو سکتا؟ آج ہم سرکار کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، ربیع الاول میں جلسے کرتے ہیں، لیکن یہ دغابازی ہے کہ محبت کی باتیں کی جائے لیکن سنت کا اہتمام نہ کیا جائے، سنت پر عمل نہ کیا جائے، اپنے چہروں کو سنتوں سے سجایا نہ جائے۔ شاعر کہتا ہے تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے اپنوں سے زخم کھائے۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، سنت کا اہتمام کریں۔ آج سنت کا بیان ہم نے برسوں سے سنا ہے، لیکن یہ عاجز آپ کو ایک نئی بات سنانے کی کوشش کرے گا کہ سنت پر زندگی میں عمل آئے گا کیسے؟ سنت پر زندگی میں عمل آئے گا کیسے؟ آپ کے یہاں کا مجھے پتا نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے 14-15 سال کے، وہ بائک کے پاس میرر رہتا ہے نا، کانچ، وہاں کھڑے کھڑے ایسے بال بناتے ہیں، بال ہلاتے ہیں۔ کوئی وہ کتا چاٹ کٹ بناتا ہے، یہ دونوں طرف سے ٹکلا ہو جاتا ہے۔ کوئی پھٹی ہوئی جینز پینٹ پہنتا ہے، ایسا لگتا ہے استنجا کر کے دھویا نہیں ہے۔ اس طرح کی سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ بچے سے پوچھے کہ بیٹا ایسا کیوں پہن رہے ہو؟ بولے وہ ہیرو ایسا کرتا ہے، وہ کرکٹر ایسا کر رہا ہے۔ میرے مسلمانوں، ہمارا آئیڈیل یہ نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا وہ نوجوان بچہ اس کی نقل کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے مار رہا ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر اور اب تو موبائل کی اسکرین پر ان لوگوں کو اتنا دیکھا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی۔ اب جس کی محبت آ جاتی ہے نا، اس کے جیسا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سنت کو زندگی میں لانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ جو سیرت پڑھے گا اس کو سرکار سے محبت ہوگی، اور جس کو سرکار سے محبت ہوگی اس کے لیے سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، میں ایک لطیفہ سناؤں، چونکہ رات بھی کافی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ایک لطیفہ سنیں، اس سے ایک پیغام بھی آپ کو ملے گا۔ بائک جو آتی ہے نا، بائک، وہ 3 لوگوں نے مل کر خریدی، تینوں کی شیئرنگ تھی۔ اس میں ایک مسلمان تھا، ایک ہندو تھا اور ایک کرسچن تھا۔ اب انہوں نے طے کیا کہ ایک دن تینوں کی باری رہے۔ پہلے دن ہندو لے کر گیا، اس پہ اوم کا اسٹیکر چپکا کے لایا، بولا آج سے بائک ہندو بن گئی، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن
کرسچن لے کر گیا، وہ اس پر کراس کا اسٹیکر چپکا کر لایا، بولے بائک جو ہے آج کرسچن بن گئی۔ اب تیسرا دن مسلمان کا تھا، وہ بہت ٹینشن میں تھا کہ میں کیا چپکاؤں۔ آگے کی بات چلانے سے پہلے بیچ میں، آج ہم کسی محلے میں، ہمارے یہاں چونکہ یہاں کی تہذیب کا بندے کو اتنا علم نہیں ہے، ہمارے یہاں جب ہم کسی جگہ نئے مہمان بن کر جائیں اور پوچھیں کہ بھئی یہ محلہ مسلمانوں کا ہے یا غیروں کا ہے، تو جواب ملا نہیں مسلمانوں کا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔